معلوم ہے کہ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4 پہ گفتگو جاری ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد پر کئی نشستوں میں مناسب گفتگو ہو گئی، اور ایاک نستعین پہ پچھلے جمعۃ المبارک کو بات شروع ہوئی۔ مدد کے حوالہ سے کچھ ضروری باتیں سمجھنی ہیں۔ مدد مسلمان صرف اور صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ اس پر پچھلے جمعۃ المبارک کو کچھ عرض کر دیا، اور قرآن مجید نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جہاں اللہ مددگار ہے وہاں فرشتے بھی مددگار ہیں، اور قرآن مجید نے یہ بھی سمجھایا کہ صرف فرشتے ہی مددگار نہیں، صالح المومنین، ایمان والوں میں سے جو نیکوکار ہیں، وہ بھی اپنے اپنے رنگ اور اپنے اپنے انداز میں مدد کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ تیسرا، اس حوالے سے جو سبق یاد رکھنا ہے کہ کیا ہم انبیاء، رسولوں اور اولیاء اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ یہ تو طے ہو گیا کہ وہ کر سکتے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے، جب وہ مدد کر سکتے ہیں تو ہم ان سے مدد مانگ بھی سکتے ہیں۔ اس پہ بات تفصیل سے ہوگی۔ وہ مدد کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا آگے چلا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اطہر پر ہم پہنچیں گے۔ قرآن مجید نے تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا کہ سارے نبیوں اور رسولوں کو کریم رب نے اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا، اور پکا وعدہ لیا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے پاس رسول آ جائے۔ اب رسولوں کے سامنے ہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس رسول آ جائے، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، اور واضح مطلب یہ ہے کہ رب کریم سارے انبیاء اور سارے رسولوں کو یہ واضح کر رہا ہے اور یہ باور کرا رہا ہے کہ سید المرسلین آمنہ کا لال ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے، تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ بھاگ جانا؟ نہیں۔ ان سے مقابلہ کرنا؟ نعوذ باللہ نہیں۔ ان کی ٹانگیں کھینچنا جس طرح رواج ہے؟ نہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ، جس وقت کائنات کا آقا اور انبیاء کا امام اور رسولوں تمہارا سردار
اپنی ساری عظمتوں، شانوں، رفعتوں اور رانائیوں سمیت جلوہ گر ہو جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس بات کے پابند ہوگے کہ اس رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ تم پہلے بے ایمان ہو اب ایمان لا رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو جو عزتیں، جو مقام، جو مرتبے اور جو انوکھی شانیں عطا کر رکھی ہے، تم نے ان شانوں کو اپنے دل سے قبول کر لینا۔ چونکہ موضوع یہ نہیں، ورنہ میں اس پہ رک کے بات کرتا، میں اپنی بات کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور بر ضرور تم اس رسول کے مددگار بنو گے۔ یا اللہ، ہمیں تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے قابل اور لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنی نہیں۔ لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جن سے تم مدد مانگتے ہو ان کے ہاتھ سے اگر مکھی بھی کوئی چیز کھینچنا چاہے اور چھیننا چاہے، وہ بیچارے اس مکھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اور تو اللہ ہو کر ہمیں بتا رہا ہے کہ جب میرا محبوب آ جائے تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ تو چوتھی آیت، 3 آیتیں پچھلے جمعہ کو پڑھی تھی، چوتھی آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ مدد کرنے والے موجود ہیں، اور اس مدد کا تقاضا اللہ خود فرما رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جذباتی طور پر محبت کی وجہ سے، عقیدت اور احترام کی وجہ سے ہم کسی کو مددگار بنا لیں، ہم کسی کو مددگار سمجھ لیں۔ یہاں جذبات و عقیدت کا معاملہ نہیں ہے، خود رب ذوالجلال نبیوں اور رسولوں کو حکم دے رہا ہے کہ میرے رسول کی مدد کرنا تمہاری ذاتوں پر فرض ہے۔ باقی یہ بات طے ہے، فرشتے مددگار ہوں، صالح المومنین مددگار ہوں، جبریل مددگار ہو، انبیاء مددگار ہوں، رسول مددگار ہوں، وہ در حقیقت مدد خدا کی ہی ہوتی ہے۔ اپنے تئیں کون مدد کر سکتا ہے؟ مدد کا خیال بھی اللہ کی طرف سے، مدد کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، اور جس چیز کے ذریعے مدد کرنی ہے وہ بھی عطا بھی اللہ کی۔ کسی کے دل میں جذبہ محبت پیدا ہی نہ ہو تو مدد کرے کیسے؟ محبت کا جذبہ پیدا ہو، احساس آ جائے، دینے کو کچھ نہ ہو، پیش کرنے کو کچھ نہ ہو، تو طے یہ ہوا کہ مدد کا خیال بھی اللہ کی طرف سے، مدد کا احساس بھی اللہ کی طرف سے، اور جو مدد کی جا رہی ہے وہ عطا بھی میرے اللہ کی۔ اب 5ویں آیت کی طرف جا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و شان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کیا ہو گیا ہے، تم نے اللہ کے رسول کی مدد نہیں کی؟ آگے فرمایا مدد کی اللہ نے، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے میرے رسول کو مکہ سے نکالا۔ وہ مدد کیا تھی؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اللہ نے اسرافیل کو بھیجا، اللہ نے میکائیل کو بھیجا،
اللہ نے قطار در قطار فرشتوں کی جماعتیں بھیجی؟ نہیں، اس لمحے اس گھڑی اللہ نے مدد کی اور مدد کا وسیلہ صدیق اکبر کو بنایا۔ یہی گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے۔ ہم اپنے موضوع پہ بھی قائم ہیں اور مقام صدیق کو بھی ٹچ کر رہے ہیں۔ مدد کی، اللہ نے مدد کی۔ وہ مدد کیسے کی؟ ادھر آقا کریم کو حکم ملا کہ مکہ چھوڑ دیجئے۔ یہ ٹاپ سیکرٹ بات تھی، یہ راز تھا اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان، کسی اور کو خبر نہیں تھی۔ جب یہ وحی اتری کہ مکہ چھوڑ دیجئے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کی امانتیں جو رکھی ہوئی تھی وہ حضرت علی کے حوالے کی۔ فرمایا میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح اٹھ کر یہ امانتیں مالکان کے حوالے کر دینا، اور خود نکل پڑے۔ اپنا گھر چھوڑ دیا، اور اپنا گھر چھوڑنے کے بعد رحمت عالم کو جو سب سے پہلا اپنا گھر نظر آیا وہ صدیق اکبر کا گھر تھا۔ ٹاپ سیکرٹ میں نے لفظ بولا ہے، اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز تھا۔ اس راز سے آگاہ کرنے کے لیے رحمت عالم نے سب سے پہلے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ جس پر اعتماد نہ ہو، جس پر اعتبار نہ ہو، اور جو بھروسہ کے قابل نہ ہو، ان گھڑیوں میں اس کے گھر نہیں جایا کرتے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ حضور کا وہاں جانا اور صدیق اکبر کو بتانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے، محمد عربی ایک طرف ہے۔ حضور اپنے اس عمل سے، اپنے رویے سے اور ابو بکر کے گھر جانے والے معاملے سے ساری کائنات کو 14 صدیاں گزر گئی، قیامت تک جو عرصہ آنے والا ہے اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ مکہ کی سرزمین میں اگر بھروسے اور اعتبار کے قابل محمد عربی کے دل میں کوئی شخصیت تھی تو وہ ابو بکر کی تھی۔ فرمایا میں مکہ چھوڑ رہا ہوں اور اپنی مرضی سے نہیں۔ بھائی وہ تو بولتا بھی اپنی مرضی سے نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ رب نے مہر لگائی ہے کہ وہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں بولا کرتے، جو اللہ فرماتا ہے، جو اللہ القاء کرتا ہے، جو اللہ دل میں ڈالتا ہے، وہ اس کے مطابق اپنے ہونٹوں کو کھولتے ہیں۔ تو جو بولنا بھی اپنے رب کی رضامندی کے تابع رکھتے ہیں، وہ گھر چھوڑنا، مکہ چھوڑنا، ہجرت کا ارادہ کرنا اپنے تئیں کیسے کر سکتے تھے؟ ابو بکر، اللہ نے مجھے کہا ہے اس سفر میں تیرا ہمراہی اور تیرا ساتھی ابو بکر ہوگا۔ حضور وادو گل کر سکتے نا؟ تو آقا کا وہاں جانا یہ پہلی دلیل ہے کہ آقا کے مبارک دل میں مقام صدیق کتنا تھا، اور پھر یہ کہنا یہ دوسری دلیل ہے کہ میں خود نہیں کہہ رہا، میرے اللہ نے کہا ہے کہ اس ٹاپ سیکرٹ معاملے میں اگر
اعتبار کے قابل اس کائنات کے اندر کوئی جوان ہے تو وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے. اور قیامت تک ان دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے. یا رسول اللہ، میں تو پہلے سے ہی منتظر ہوں، اور یہ دو اونٹنیاں جو نظر آ رہی ہے یہ ایک عرصے سے لے کے کھڑی کر رکھی ہے کہ کسی وقت بھی سگنل آ جائے، اشارہ ہو جائے تو انتظار نہ کرنا پڑے. جہاں تک اونٹنیاں جا سکتی تھیں وہ گئیں. پھر وہ غار ثور کا ایریا آ گیا، اونٹنیاں واپس بھیج دی گئیں. وہ بھی بتاتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیروں کی انگلیوں پہ چل رہے تھے. پورا پاؤں اس لیے نہیں لگاتے تھے کہ ڈھونڈنے والے پاؤں شناخت کر کے پیچھے نہ پہنچ جائیں. صدیق اکبر کو رحمت عالم کی یہ تکلیف برداشت نہ ہوئی. میرے کندھے حاضر ہے، حضور نے قبول کیا. صدیق اکبر کے کندھوں پہ حضور جلوہ گر ہوئے. چند لمحوں کے لیے رک جائیے اور اس حقیقت کو جانیے، سمجھیے، دل میں اتاریے، روح کو گرمائیے. اس بات پر تمام حدیث لکھنے والے محدثین اکٹھے ہو کے کھڑے ہو گئے، متفق ہو گئے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس کے ساتھ رسول اللہ کا وجود لگا ہوا ہے وہ بیت المقدس سے افضل، بیت اللہ سے افضل، بیت المعمور ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ اس سے افضل، حتیٰ کہ اللہ کے عرش سے افضل. جہاں آج حضور آرام کر رہے ہیں، حضور کی مزار مبارک کا وہ ٹکڑا جس پر حضور کا جسم لگا ہوا ہے، بیت المقدس، بیت اللہ، بیت المعمور اور عرش رحمان سے افضل. جب یہ بات طے ہو گئی اب حضور ابو بکر کے کندھوں پہ، حضور کی پیٹھ مبارک ابو بکر کی گردن پہ، حضور کی رانیں کندھوں پہ، حضور کی پنڈلیاں ابو بکر کے سینے پہ. پھر 72 گھنٹے غار ثور میں رحمت عالم اپنا مبارک سر حضرت صدیق اکبر کی گود میں، تو مان لیجئے ہجرت کے وہ لمحے، ہجرت کی وہ گھڑیاں ابو بکر کے لیے اتنی بابرکت ہوئی کہ ان گھڑیوں میں جب مصطفیٰ کا وجود ابو بکر کے وجود سے ٹچ کرتا تھا اس وقت وجود صدیق اللہ کے عرش سے بھی افضل ہو جاتا. کبھی بھی مقام ابو بکر کو لائٹ نہیں لینا. ان کی عظمتوں اور رفعتوں کو اللہ نے یوں ثابت فرمایا. تو وہ اونٹنیاں تیار رکھنا، غار ثور کی چڑھائی پہ اپنے وجود کو پیش کرنا. غار ثور میں 72 گھنٹے صرف خود نہیں اپنا سارا گھرانہ خدمت پہ معمور کر رکھا. باپ مسلمان نہیں ہے ابو بکر کا، ابو قحافہ. ابھی بعد میں
ابو بکر کی فیملی کو یہ شان ملی، ابو بکر کا والد بھی مسلمان، ابو بکر بھی ایمان والوں کا سردار، ابو بکر کا بیٹا بھی مسلمان، ابو بکر کا پوتا بھی رسول اللہ کا صحابی، 4 نسلیں حضور کی غلامی میں آ گئی۔ لیکن ابھی ابو قحافہ مسلمان نہیں، نابینا ہے۔ پتہ چلا ابو بکر محمد پاک کے ساتھ کہیں چلا گیا۔ اب ابو قحافہ کہنے لگا وہ ڈول لاؤ جس میں پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ تو ابو بکر سارے ساتھ لے گئے، ایک دھیلا بھی اس میں نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسماء پتھر اس ڈول میں ڈال کر ابو قحافہ کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ وہ چونکہ دیکھ سکتا نہیں، اس نے ٹٹول کے چیک کرنا ہے اس میں کچھ ہے یا نہیں۔ جب ہاتھ ڈالا وہ سنگریزے، وہ چھوٹے پتھر ہاتھ کو لگے، وقتی طور پہ مطمئن ہو گیا دولت تو بچ گئی۔ لیکن ابو بکر نے اپنی اس بات کو صداقت کی آخری انتہا پہ پہنچایا تھا۔ ایک موقع پہ ابو بکر نے کہا تھا میری 3 آرزوئیں ہیں جو ہر لحظہ میرے سینے میں مچلتی رہتی ہے۔ میری آنکھیں رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے وقف ہو جائے، میری بیٹی رسول اللہ کے حرم میں آباد ہو جائے، اور میری ساری دولت رسول اللہ کی ضرورتوں پہ قربان ہو جائے۔ 72 گھنٹے غار ثور میں قیام ہے۔ کھانے پینے کے جو معاملات تھے، بچیاں گھر میں کھانا تیار کرتی ہے، اور ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن کھانا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ ابو بکر کی فیملی کا غلام فہیرہ پیڑ بکریاں غار کے آس پاس چراتا ہے کہ چوکیداروں میں نام لکھا جائے، اور عبد الرحمن شہر میں سارا دن گھومتا ہے، پھرتا ہے، سن گن لیتا ہے کیا پلاننگ، کیا منصوبہ بندی ہو رہی۔ یوں صدیق اکبر کے خاندان کا ہر فرد اور صدیق اکبر کے خاندان کا ہر غلام رسول اللہ کی نصرت اور مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں۔ مدد کون کرتا ہے؟ اللہ سبب بناتا ہے ابو بکر کو، سبب بناتا ہے اسماء کو، سبب بناتا ہے فہیرہ کو، سبب بناتا ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کو۔ ابو جہل سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچا، دستک دی، حضرت اسماء باہر آئیں، باپ کہاں ہے؟ جہاں بھی ہے میں نہیں بتا سکتی۔ اس نے تمانچہ مارا، اتنی شدت تھی کان کٹ گیا، اس میں جو بالی تھی وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئی۔ اسماء گرجنے والی شیرنی کی طرح بولی زیادہ سے زیادہ تو جان لے سکتا ہے، مصطفیٰ کا پتہ نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، مدد اللہ نے کی ابو بکر کے وسیلہ سے، مدد اللہ نے کی ان کے خاندان کی ڈیوٹی تھی۔ حضرات ذی وقار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب 72 گھنٹے غار ثور میں رہنے کے بعد مکہ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، وہ اونٹنیاں پیش کر دی گئی، پھر اونٹنیوں پہ سوار ہو کر رحمت عالم شہر مدینہ کو پہنچے۔
اس سے پہلے 81 لوگ، کتنے 81 کتنے ہوتے ہیں؟ 80 اور 81 لوگ ایسے تھے مدینہ کے جنہوں نے میرے حضور کو دیکھا ہوا تھا۔ وہ مکہ مکرمہ میں میلوں پر آتے تھے، حضور سے ملتے تھے، حضور تبلیغ کرتے تھے، حضور نصیحت فرماتے تھے، وہ حضور کی غلامی میں آ گئے تھے۔ لیکن آج حضور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ موجود تھے۔ ابو بکر حضور کے ساتھ جب ان ہزاروں لوگوں کے سامنے پہنچے، لوگ دوڑتے آئے، کوئی ابو بکر کا پاؤں چومتا، کوئی ابو بکر کا ہاتھ چومتا، کوئی سینے کے ساتھ لگتا، کوئی ماتھا چومتا۔ ابو بکر حیرت میں، پھر ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ اپنی چادر اتاری، حضور کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت اندازہ ہوا لوگوں کو کہ نوکری دینے والا غلام کامل ہے اور نوکری لینے والا کامل آقا ہے۔ تو وہ 72 گھنٹوں میں حضور کی سنگت، حضور کی صحبت اور حضور کی خدمت اور حضور کی کمال عقیدت کی وجہ سے حضور نے تو جو نوازنا تھا وہ نوازا۔ اللہ نے یوں نوازا کہ غلام اور آقا میں جو صورت کا فرق تھا وہ بھی مٹا کے رکھا۔ تو سید نصیر الدین نصیر نے جس محبت کا اظہار کیا، وہ عرض کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، یعنی پکی پیڈی گل ہے۔ مسلم دا مانا پکی پیڈی گل ہے، منی ہوئی گل ہے۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ توجہ، 2 منٹ لگ جانے ہیں۔ ہم ان کی مدح گوئی، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے؟ بھئی صدیق اکبر دیاں تعریفاں کرنیاں اسی حضور دی سنت کیوں نہ سمجھیے؟ وہ یہ کہتے ہیں ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے، نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی۔ فرمایا ابو بکر جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے صدا لگا رہے ہوگے، ابو بکر میرے سے داخل ہو۔ فرمایا منبر پہ بیٹھ کے فرمایا اس کائنات کے اندر کسی کے مال نے، کسی کی جان نے اور کسی کی سنگت نے مجھے وہ سہولت نہیں پہنچائی جو ابو بکر نے پہنچائی۔ منبر پہ بیٹھ کے فرمایا اس کائنات میں جس جس نے میری ڈیوٹی کی میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر کی خدمتوں کا بدلہ خدا دے گا۔ ہم ان کی مدح گوئی، ہم ان کی مدح گوئی داخل سنت نہ کیوں سمجھے، نبی تعریف کرتے تھے سدا۔ بولتے جائیں صدیق اکبر کی۔ رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا مرتبہ، رتبہ، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی، مدد کرتا رہا خدا، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی۔ کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، یعنی اللہ کا قرآن صدیق اکبر کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے۔ کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، زمانے سے بیان ہو شان کیا، زمانے سے بیان ہو شان کیا صدیق اکبر کی۔ بیان اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ کل اونٹ کی وہ سوت کی اٹیا لے کر جانے والی بوڑھیوں میں ہمارا نام بھی لکھا جائے۔ زمانے سے بیان ہو شان کیا صدیق اکبر کی، نجابت میں، شرافت میں، رفاقت میں، سخاوت میں،
نجابت میں، شرافت میں، رفاقت میں، سخاوت میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ نے فنڈ کی اپیل فرمائی۔ صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لے کر، اور راستے میں بٹنوں پہ نظر پڑی وہ بھی اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ نجابت میں، شرافت میں، رفاقت میں، سخاوت میں ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل آئے، انہوں نے جو کرتا پہنا ہوا تھا اس میں بھی کانٹے۔ آقا نے فرمایا یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آج سارے فرشتوں کا سرکاری لباس ابو بکر کی سنگت میں یہی طے ہوا۔ ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا، ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا، صدیق اکبر کی۔ وہ خود ایک صدق تھے۔ کوئی اگر اس راز کو جانے، ایک ہوتا ہے سچا، اور کبھی سچا اتنا سچا اتنا سچا اتنا سچا ہو جاتا ہے کہ اس کو سچا نہیں کہتے، سچ کہتے ہیں۔ جس طرح یہ طالب علم کہتے ہیں زید عدل، ایک انصاف کرنے والا ہو، زید انصاف کرنے والا، لیکن اتنا انصاف کرتا ہو، اتنا انصاف کرتا ہو گویا سر سے لے کر پاؤں تک وہ انصاف ہو گیا۔ تو ابو بکر شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ خود ایک صدق تھے۔ کوئی اگر اس راز کو جانے، صادق صدیق بہت پیچھے رہ گئے، وہ اپنے بالوں سے لے کر قدموں کے تلووں تک سچائی بن گئے۔ اور قرآن نے اس حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا، والذی جاء بالصدق، وہ خود ایک صدق تھے۔ کوئی اگر اس راز کو جانے، صداقت ہی صداقت تھی صدا صدیق اکبر کی، صداقت ہی صداقت تھی صدا صدیق اکبر کی۔ زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں۔ زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں۔ زمین و آسمان پر ہے ثنا، زمین و آسمان پر ہے ثنا، زمین و آسمان پر ہے ثنا صدیق اکبر کی۔ مورخ مانا تاریخ لکھنے والا، مورخ دم بخود ہے۔ دم بخود دا مطلب ہے ادھر سا رک گیا۔ بھئی میں کیا لکھوں، کہاں سے لکھوں، کہاں تک لکھوں؟ دم بخود، مورخ دم بخود ہے، سر بسجدہ ہے قلم اس کا۔ خود وہ چپ، اس کی زبان کنگ ہو گئی، اور اس کا قلم جس سے وہ صدیق کی تعریفیں لکھنے لگا تھا وہ خود سجدے میں گر گیا۔ مورخ دم بخود ہے، سر بسجدہ ہے قلم اس کا۔ تعال اللہ، تعال اللہ، تعال اللہ، اللہ بلند ہو، تعال اللہ، اللہ کی شان بلند ہو۔ یہ شان ثنا، یہ شان تھی صدیق اکبر کی۔ تعال اللہ، یہ شان تھی صدیق اکبر کی۔ سنیں، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہے، جو ان کا ہے رسول اللہ، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں، خدا اس کا۔ جو ان کا ہے، جو رسول اللہ اس کے ہیں، خدا اس کا۔ جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے، خدا اس کا۔ یعنی جو صدیق اکبر کی محبت کا جام پی لیتا ہے۔ حوالہ لکھ لے، حدیث کی کتاب سنن ابو داؤد شریف، اس میں قول ہے حضرت سفیان ثوری کا، لکھ رہے ہیں آپ، سنن ابو داؤد، اور اس میں قول ہے حضرت سفیان ثوری کا۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ کچھ بندے ہوندے وہ پورے دے پورے دوجے کھاتے چ نہیں گئے ہوندے، پر کدی کدی انہوں نے شک پے ویندے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دے رہا ہے۔ سنن ابو داؤد،
حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ، کبھی موقع ہوا تفصیل سے عرض کروں گا. وہ فرماتے ہیں جو شخص ابو بکر صدیق کو باقی سارے صحابہ سے، میں نے کیا لفظ بولا؟ سارے میں عمر آئے یا نہیں؟ عثمان آئے یا نہیں؟ مولا علی آئے یا نہیں؟ سفیان ثوری کہتے ہیں، سنن ابو داؤد، سفیان ثوری فرماتے ہیں جو شخص سارے صحابہ سے ابو بکر کو افضل نہ مانے، اس کی نیکیاں، اس کی عبادتیں، اس کا ذکر، اس کا فکر، اس کے مراقبے، اس کے مجاہدے کبھی بھی آسمان کی طرف نہیں جاتے. قرآن بولا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ فرماتا ہے پاکیزہ کلمے جو تیرے لبوں سے نکلتے ہیں اور اچھے عمل، نیک عمل جو تو اپنے وجود سے کرتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں. چڑھیں گے تو کام بنے گا. تو سفیان ثوری نے اپنے باطن سے دیکھا، اپنے نور باطن سے دیکھا کہ جو صدیق اکبر کے بارے میں اپنے اندر تھوڑی بھی کمی بیشی محسوس کرتا ہے وہ اچھی طرح سمجھ لے وہ راتوں کو جاگنے والا ہو، دن میں روزہ رکھنے والا ہو، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، پورے قرآن کا ختم کرنے والا ہو، 1,00,000 اس میں ذات پڑھنے والا ہو، 10,000 درود شریف پڑھنے والا ہو اور لاکھوں نیکیاں روزانہ کی بنیاد پر کمانے والا ہو، اپنے من میں اگر صدیق اکبر کی شان کے بارے میں کمی محسوس کرتا ہے اس کی نیکیاں اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتی. تو ان کا ہے، رسول اللہ اس کے ہیں. جو ان کا ہے رسول اللہ. جب آخری وقت آیا مولا علی سے فرمایا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد میری میت کو حضور کے قدموں میں لے جانا، اجازت مانگنا، اگر مل گئی تو درست ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا. یہ مولا علی کو صدیق اکبر نے وصیت کی. جنازہ پڑھنے کے بعد حضرت مولا علی سارے صحابہ کی موجودگی میں صدیق اکبر کی میت کو حضور کے قدموں میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے. باقاعدہ آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے پہلو میں پہنچا دو. پھر انہاں منن نال انہاں ساڈا ہونا یا نہیں ہونا؟ جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہے، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں، خدا اس کا. ظاہر ہے جس کے رسول ہو گئے خدا بھی اسی کا. جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں، خدا اس کا. ولایت کا وسیلہ ہے ولا صدیق اکبر کی، ولایت کا وسیلہ ہے ولا صدیق اکبر کی، ولایت کا وسیلہ ہے محبت صدیق اکبر کی. اب سفیان ثوری کی بات کھل گئی نا. آخری مقطع، آخری شعر مقطع. کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، ان کے درجے اور مرتبوں میں کمی کیسی، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں. بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی. ایصال ثواب.
برحمتک یا یقیناً آپ کو یاد بھی ہوگا، نہیں یاد تو اب آپ کو پتہ چل گیا، اگر گھروں میں جا کے کچھ پڑھ لے، کچھ بنا لے، ہمارے پاس ویسے حلوہ شریف موجود ہے، آپ بھی اپنے گھروں میں جا کر یہاں سے کھانے کے بعد اگر بنائیں تو انشاءاللہ ہم ان کے